محبت چہروں سے نہیں دلوں سے روحوں سے کی جاتی ہے۔ چہرے تو روح بدل سکتے ہیں، چہرے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن روحیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پہ انحصار نہیں کرتی، جو اپنے موڈ اور مرضی کے مطابق محبت کرے اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ اس دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے اور کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے، اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ تو ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ دعا مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ ضرور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیسے آپ کو یا مجھے پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ پریشانیاں کبھی کبھی اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں اللہ یاد آتا رہے۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں دور فرمائے، آمین۔ اور میرا کریم رب آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ یا رب میری دعاؤں کو اخلاص عمل میں ڈھال دے، جو نا امیدی ہے خیال میں اسے توکل میں ڈھال دے۔ یا رب میری کاوش و ارادے کو توفیق عمل میں ڈھال دے۔ یا رب شمار کروں انعامات تیرے، ایسا سجدہ شکر میں جمال دے۔ یا رب بھور میں ہے میرے سفینے، اپنی رحمت سے مجھے نکال دے۔ یا رب سکھا دے بندگی کے کرینے، میرے علم و عمل کو کمال دے۔ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چوٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہوگا؟ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے، تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جسے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے پھر اس کو رب کے راز اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا،
مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، یقین رکھو۔ یہ صرف تبھی زندہ محسوس ہوتی ہے جب ہم رسک لیتے ہیں، خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ محفوظ رہنے کی کوشش میں ہم اکثر جینا ہی بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ چیلنجز سے گھبراتے ہیں وہ صرف سانس لیتے ہیں، جیتے نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جس میں ہم کچھ نیا کرنے، گرنے سنبھلنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، ورنہ یہ صرف وقت گزارنے کا ایک خاموش سا عمل بن کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوتے ہیں نہ وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر چلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پل صراط آسانی سے پار کر سکیں۔ سے اتر جانا ایک حقیقی چیز ہے۔ آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، لیکن پھر آپ اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ کبھی آپ کے لیے بہت اہم تھے ان کی موجودگی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بارے علم اٹھایا، رنگے نشاط دیکھا، آئے نہیں ہے یوں ہی انداز بے حسی کے۔ اگر آپ کو کوئی چیز بہت شدت سے چاہیے تو یاد رکھیں آپ کے رب کے پاس اس چیز کے خزانے ہیں۔ انسان چاہیے، محبت چاہیے، پیسہ چاہیے، خواہشات چاہیے، اولاد چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ کے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن آپ نے بھی اپنی دعا میں صبر کرنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ ہر روز اپنے رب سے اسی دعا کو مانگیں گے، ایک دن وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گے تو جلدی تھک جاؤ گے، چست لگاؤ گے تو درمیان میں گر جاؤ گے، اڑنے کی کوشش کرو گے تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چوٹی پر پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ لوگ کبھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے، جب تک ہم ان کے ہاں میں ہاں ملائیں تب تک وہ بھی وفاؤں کا خول چڑھائے پھرتے ہیں، لیکن جو ہی ہم ایک قدم پیچھے کو ہٹائیں سب محبتوں کو بھول کر عداوت پر اتر آتے ہیں۔ لوگ کبھی اپنے نہیں ہوتے اور بعض اوقات تو ہم خود کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے، خود کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سے مراحل پر ناانصافی کر جاتے ہیں۔ تو طے یہ پایا ہے کہ اپنا کوئی نہیں ہوتا، اپنا صرف خدا ہوتا ہے۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے، جس کام میں آنکھ مشغول اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے۔ سو جب اپنی نگاہوں کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چن لیا ہو، جس نے ہمیں باوجود ناقص ہونے کے قبول کیا ہو، جس نے ہماری بدترین حالت میں بھی ہم میں خوبصورتی دیکھی ہو، جس نے ہمارے اچھے برے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو۔ محبت جو اندھیروں کے وسط میں ہمارے لیے روشنی ہو۔ آنکھیں پڑھنے کا ہنر سیکھ لیجئے، جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں آنکھیں کام کرتی ہیں۔ جو لفظ بیان نہیں کر پاتے وہ آنکھیں بیان کرتی ہیں۔ لبوں سے گفتگو تو لفظوں کی محتاج ہے، جب آنکھیں بولتی ہیں تو کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ محبت، نفرت، دکھ، خوشی، اذیت، تکلیف، کرب، سکون اور اطمینان کا جیسا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے، لفظوں میں اس کی مثال نہیں، آنکھیں بولتی ہیں۔ ہر چیز میں خیر ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ایمان والی ہونی چاہیے۔ بارش تمہارے منصوبے خراب نہیں کرتی بلکہ تمہیں دعا مانگنے کا ایک اور موقع دیتی ہے۔ تمہارا وضو ٹوٹ گیا مگر دوبارہ وضو کرنے سے مزید گناہ دھل جائیں گے۔ تم نے کوئی پیاری چیز کھو دی کیونکہ اللہ نے وہ باتیں سن لی جو تم نہ سن سکے۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو۔ تمہاری زندگی مشکل ہے کیونکہ اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہے۔
خود سے اتنی محبت تو کریں انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے، خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں، اتنی محبت تو انسان کو خود سے ہو کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے، خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے، خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بندہ بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، جس کو اپنے دل کے قریب کیا ہے، اسے اپنا رازدار بنایا، جسے تمام مان دیے ہیں، جس پر اندھوں کی طرح یقین کیا ہے، پھر آخر کار انہی لوگوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ ہاں میں واقعی اندھا ہوں، جو لوگوں کو کبھی پہچان نہیں پاتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے، ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ بنا دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر کڑوی ہو سکتی ہے۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، قائل بھی اور گھائل بھی۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دوسروں کو آئینہ دکھانے کا، مگر جب کوئی غلطی سے آئینے کا رخ ان کی طرف کر دے تو برا مان جاتے ہیں۔ انسان میں اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنا اصل چہرہ اس آئینے میں دیکھ سکیں۔ اگر اس میں کمی ہے، دل بے چین ہے یا زندگی میں رکاوٹیں ہیں تو بس دل سے استغفار کی عادت ڈال لو۔